میرے محترم عزیز و دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ جو آدمی نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی بھی عطا فرماتے ہیں اور اسے اجر بھی عطا فرماتے ہیں، ترقی درجات بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو اعمال کو اختیار کرے گا وہ پاکیزہ زندگی بھی پائے گا اور اجر و ثواب کو بھی پائے گا، اور جو اعمال کو اختیار نہیں کرے گا وہ پاکیزہ زندگی سے بھی محروم اور اجر و ثواب سے بھی محروم، دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ کا نافرمان ہو اور خوشی، خوشحالی، چین اور سکون کی زندگی گزار سکے۔ ظاہراً چاہے نظر آ رہا ہو کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی مال و دولت عطا کیا ہے، بڑی نعمتیں اس کے پاس ہیں، لیکن اگر وہ نافرمان ہے تو وہ پریشان ہے۔ جیسے اس کی مثال، بازار میں بانس بھی ہوتا ہے اور گنا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اگر بانس اور گنے کو آپ کھیت میں لگا ہوا دیکھ لیں تو بانس کی ابتدائی شکل اور گنے کی انتہائی شکل سیم ایک جیسی ہوتی ہے، بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، رنگ اور شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں لگتا، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بانس اور گنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بانس رس سے خالی ہے، گنا رس سے بھرا ہوا ہے، وہ باقاعدہ طور پر ایک شوگر کین ہے، اور جبکہ بانس جو ہے خالی ہے، کچھ بھی نہیں اس میں۔ اسی طرح جو نافرمان ہوگا، جو اعمال سے خالی ہوگا، وہ بانس کی طرح ہوگا، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی، اس کے اندر خوشی اور خوشحالی نہیں ہوگی، چین اور سکون نہیں ہوگا۔ لیکن جو اعمال والا ہوگا اس پر اگر مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی بھی تو وہ ایمان سے بھرا ہوا ہوگا، ان کو بڑی خوشی وہ برداشت کر جائے گا، ان کو خوشی سے برداشت کرے گا۔ اور نافرمان پر جو مصیبت آتی ہے نا جی، وہ بڑا واویلا مچاتا ہے، بڑا شور مچاتا ہے، ہائے مر گئے، ہائے مارے گئے، پھر بہت سارے کفریہ کلمات بھی منہ سے نکالتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اعمال سے ہٹا ہوا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ عمل والی زندگی گزارو، عمل والی۔ جس طرح پچھلے جمعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مصیبتیں فرما برداروں پر بھی آتی ہیں اور نافرمانوں پر بھی آتی ہیں۔ فرما برداروں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، نافرمانوں پر بھی آتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ فرما برداروں پر مصیبتیں پہلے آتی ہیں اور نعمتوں کا نزول بعد میں ہوتا ہے۔ نافرمانوں پر نعمتیں پہلے آتی ہیں، وہ ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، ان کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد پر ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ فرق ہے فرما برداروں اور نافرمانوں، اعمال کرنے والوں میں اور عمل نہ کرنے والوں میں۔ جیسے اس کی مثال، فرما بردار کو، نافرمان کو کسی نے چھری ماری، چھری مارنے سے اس کا خون نکلا اور وہ مر گیا، اور فرما بردار کے پھوڑا نکل آیا، ڈاکٹر نے اس کی بھی چھری ماری لیکن اس کے پھوڑے پر ماری اور اس کا پھوڑا ٹھیک ہو گیا، وہ پھوڑے سے شفا یاب ہو گیا۔ چھری دونوں کو لگی ہے، ایک کو چھری لگنا موت کا سبب بنا، دوسرے کو چھری لگنا شفا کا باعث بن گیا۔ بعینہ اعمال والوں پر، فرما برداروں پر بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے لیے پاکیزہ زندگی، اجر و ثواب، ترقی درجات کا ذریعہ بن گئی۔ اور نافرمانوں پر مصیبتیں آئیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا
وہ ان کے لیے پریشانیوں، مصیبتوں اور مشقتوں کے دروازے کھلنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایک اور فرق اعمال والوں میں اور اعمال نہ کرنے والوں میں، فرما برداروں میں اور نافرمانوں میں، کہ اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرماتے ہیں نافرمانوں کو، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہم گھر میں چوہے کو پکڑنے کے لیے چوہے کے شکنجے پر پراٹھا دیسی گھی میں لگا کر لگا دیتے ہیں کہ چوہا اس پراٹھے کو کھانے کے لیے آئے گا تو پنجرے میں پکڑا جائے گا۔ اب جیسے چوہا پراٹھے کو دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے دیسی گھی والا پراٹھا مل گیا، لیکن جیسے کھانے کے لیے اس کو قریب ہوتا ہے تو پنجرے میں پکڑا جاتا ہے۔ پنجرے میں پکڑا گیا، خوشی بہت ہوئی اسے کہ مجھے پراٹھا مل رہا ہے، لیکن وہ پراٹھا اس کو پکڑنے کے لیے تھا۔ تو نافرمانوں پر جو نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے حقیقت میں ان کو پکڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ ہمارے ذکر سے غافل ہو گئے ہم نے ان پر دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ وہ نعمتوں میں گم ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، اور وہ ان نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ اللہ کی نافرمانی میں ان کے فنکشنوں میں گانے چلنے شروع ہو گئے، ان کی عورتوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے پردہ اترا، پھر دوپٹہ اترا، اب جو ہے وہ شارٹس آنی شروع ہو گئی، اب شلواریں اوپر جا رہی ہیں، قمیضیں چھوٹی ہو رہی ہیں۔ یہ مال کی فراوانی کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ یہ اعمال والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کا نزول بڑھا دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ گویا کو اس دشمن کو پکڑنا ہو تو گھیر کے مارو اس کو، تو اللہ گویا ان کا گھیرا تنگ کر رہے ہوتے ہیں ہر طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے وہ ہمارے اعمال پسند ہیں۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہا، وہ گالیاں بہت دیتا تھا، اس سے کہ بھائی گالی نہ دیا کرو۔ اس نے 2-3 گالیاں نکال کر کہا میں کب گالی دیتا ہوں؟ 2-3 گالیاں نکال کر کہا میں تو گالی دیتا ہی نہیں۔ تو جو آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے نا جی، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر سے گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرما برداروں کو جب اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں تو ایسے جیسے کسی پرندے کو ہم گھر میں پالیں، جیسے ایک طوطا ہے، طوطا اگر بولنے والا اس کو جب گھر میں پالا جائے اس کو چوری بنا کر دیسی گھی میں دی جاتی ہے، رزق اس کو بھی مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ پیار بھی ہو رہا ہے، اس کو پالا جا رہا ہے، اس کی پرورش کی جا رہی ہے۔ تو بعینہ ہی فرما بردار کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، وہ رزق اس کے لیے جو خوشی کا باعث ہوتا ہے، اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، اس کی ترقی درجات کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ رزق کی فراوانی پر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک اور فرق کہ نافرمانوں پر جب نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ جیسے ہم بازار سے کوئی برتن خریدیں، اگر مٹی کا برتن خریدیں نا جی، تو مٹی کے برتن کو خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں، اس کو ٹھونک بجا کر چیک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب نافرمانوں پر نعمتیں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں۔ فرما برداروں پر بھی نعمتیں نازل ہوئیں، نافرمانوں پر بھی نعمتیں نازل ہوئیں، لیکن دونوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کون مضبوط ہے کون کمزور ہے، کون اعمال میں لگنے والا ہے کون اعمال سے غافل ہونے والا ہے۔ تو نافرمانوں پر نعمتوں کا نزول ہوا، وہ اللہ کی نافرمانی میں بڑھ گئے، اس کا مطلب یہ برتن کچا ہے۔ اور فرما برداروں پر نعمتوں کا نزول ہوا، وہ اللہ کی فرما برداری میں اور زیادہ لگ گئے،
اس کا مطلب یہ برتن پکا ہے. تو اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نعمتوں کا نزول کر کے بندوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندے پکے ہیں یا کچے ہیں.